حزقیل باب نمبر 3۔ اس نے فرمایا، اے آدمزاد، جو کچھ تجھے دیا جا رہا ہے اسے کھا لے، تومار کو کھا، پھر جا کر اسرائیلی قوم سے مخاطب ہو جا۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو اس نے مجھے تومار کھلایا۔ ساتھ ساتھ اس نے فرمایا، آدمزاد، جو تومار میں تجھے کھلاتا ہوں اسے کھا، پیٹ بھر کر کھا۔ جب میں نے اسے کھایا تو شہد کی طرح میٹھا لگا۔ تب خدا مجھ سے ہم کلام ہوا، اے آدمزاد، اب جا کر اسرائیلی گھرانے کو میرے پیغامات سنا دے۔ میں تجھے ایسی قوم کے پاس نہیں بھیج رہا جس کی اجنبی زبان تجھے سمجھ نہ آئے، بلکہ تجھے اسرائیلی قوم کے پاس بھیج رہا ہوں۔ بے شک ایسی بہت سی قومیں ہیں جن کی اجنبی زبانیں تجھے نہیں آتی، لیکن ان کے پاس میں تجھے نہیں بھیج رہا۔ اگر میں تجھے انہی کے پاس بھیجتا تو وہ ضرور تیری سنتے، لیکن اسرائیلی گھرانے تیری سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میری سننے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ پوری قوم کا ماتھا سخت اور دل اڑا ہوا ہے۔ لیکن میں نے تیرا چہرہ بھی ان کے چہرے جیسا سخت کر دیا، تیرا ماتھا بھی ان کے ماتھے جیسا مضبوط کر دیا ہے۔ تو ان کا مقابلہ کر سکے گا، کیونکہ میں نے تیرے ماتھے کو ہیرے جیسے مضبوط، چکماک جیسا پائیدار کر دیا ہے۔ گو یہ قوم باغی ہے، تو بھی ان سے خوف نہ کھا، نہ ان کے سلوک سے دہشت زدہ ہو۔ خدا نے مزید فرمایا، اے آدمزاد، میری ہر بات پر دھیان دے کر اسے ذہن میں بٹھا۔ اب روانہ ہو کر اپنی قوم کے ان افراد کے پاس جا جو بابل میں جلا وطن ہوئے ہیں۔ انہیں وہ کچھ سنا دے جو رب قادر مطلق انہیں بتانا چاہتا ہے، خواہ وہ سنے یا نہ سنے۔ پھر خدا کے روح نے مجھے وہاں سے اٹھایا۔ جب رب کا جلال اپنی جگہ سے اٹھا تو میں نے اپنے پیچھے ایک گڑگڑاتی آواز سنی۔ فضا چاروں جانداروں کے شور سے گونج اٹھی جب ان کے پر ایک دوسرے سے لگنے اور ان کے پہیے گھومنے لگے۔ خدا کا روح مجھے اٹھا کر وہاں سے لے گیا اور میں تلخ مزاجی اور بڑی سرگرمی سے روانہ ہوا، کیونکہ رب کا ہاتھ زور سے مجھ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ چلتے چلتے میں دریائے کبار کی آبادی تل ابیب میں رہنے والے جلا وطنوں کے پاس پہنچ گیا۔ میں ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ 7 دن تک میری حالت گمسم رہی۔ میری قوم کو آگاہ کر۔ 7 دن کے بعد رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اے آدمزاد، میں نے تجھے اسرائیلی قوم پر پہرے دار بنایا، اس لیے جب بھی تجھے مجھ سے کلام ملے تو انہیں میری طرف سے آگاہ کر۔ میں تیرے ذریعے بے دین کو اطلاع دوں گا کہ اسے مرنا ہی ہے، تاکہ وہ اپنی بری راہ سے ہٹ کر بچ جائے۔ اگر تو اسے یہ پیغام نہ پہنچائے، نہ اسے تنبیہ کرے اور وہ اپنے قصور کے باعث مر جائے، تو میں تجھے ہی اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ لیکن اگر وہ تیری تنبیہ پر اپنی بے دینی اور بری راہ سے نہ ہٹے تو یہ الگ بات ہے، بے شک وہ مرے گا، لیکن تو ذمہ دار نہیں ٹھہرے گا، بلکہ اپنی جان کو چھڑائے گا۔ جب راست باز اپنی راست بازی کو چھوڑ کر بری راہ پر آ جائے گا تو میں تجھے اسے آگاہ کرنے کی ذمہ داری دوں گا۔ اگر تو یہ کرنے سے باز رہا تو ہی ذمہ دار ٹھہرے گا، جب میں اسے ٹھوکر کھلا کر مار ڈالوں گا۔ اس وقت اس کے راستے کام یاد نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے مرے گا، لیکن تو ہی اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو اسے تنبیہ کرے اور وہ اپنے گناہ سے باز آئے تو وہ میری تنبیہ کو قبول کرنے کے باعث بچے گا اور تو بھی اپنی جان کو چھڑائے گا۔ وہیں رب کا ہاتھ دوبارہ مجھ پر آ ٹھہرا۔ اس نے فرمایا، اٹھ، یہاں سے نکل کر وادی کے کھلے میدان میں چلا جا، وہاں میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا۔ میں اٹھا اور نکل کر وادی کے کھلے میدان میں چلا گیا۔ جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رب کا جلال وہاں یوں موجود ہے جس طرح پہلی رویا میں دریائے کبار کے کنارے پر تھا۔ میں منہ کے بل گر گیا۔ تب خدا کے روح نے آ کر مجھے دوبارہ کھڑا کیا اور فرمایا، اے گھر میں جا کر اپنے پیچھے کنڈی لگا۔ اے آدمزاد، لوگ تجھے رسیوں میں جکڑ کر بند رکھیں گے تاکہ تو نکل کر دوسروں میں نہ پھر سکے۔ میں ہونے دوں گا کہ تیری زبان تالوں سے چپک جائے اور تو خاموش رہ کر انہیں ڈانٹ نہ سکے، کیونکہ یہ قوم سرکش ہے۔ لیکن جب بھی میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرے منہ کو کھولوں گا، تب تو میرا کلام سنا کر کہے گا، رب قادر مطلق فرماتا ہے۔ تب جو سننے کے لیے تیار ہو وہ سنے، اور جو تیار نہ ہو وہ نہ سنے، کیونکہ یہ قوم سرکش ہے۔